إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ وہی رب العالمین کی ذات ہے جو ہمارے رشد و ہدایت کے خاطر اس کائنات میں بے شمار نبی و رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نبی و رسولوں پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد حاضرین جمعہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے اذان ایک فکر اور دعوت ہے۔ برادران اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ کے دوران آپ حضرات کے سامنے دوستی کن کن سے نہیں کرنا چاہیے اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے جن لوگوں سے دوستی کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا ہے اس کے بہت سارے وجوہات تھے، اور ان وجوہات میں ایک وجہ یہ تھی کہ تم یہودی و عیسائی اور کافروں سے دوستی نہ کرو، کیونکہ وہ جس نماز کے لیے تم لوگ بلانے کے لیے اذان دیتے ہو وہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم مسلمانوں کو نماز کی طرف دعوت دینے کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ لوگ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ لوگ اس طرح کا کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی۔ عقل نہ ہونے کی وجہ سے
صحیح سمجھداری نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ تمہارے اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب بات جب اذان کے مذاق اڑانے کی آتی ہے، ہم مسلمان بھی ان سے تھوڑا کم نہیں ہے، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم اپنے اپنے طور سے اذان کا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن یہ مسلم قوم اپنے عمل سے، اپنے حرکات سے، اپنے بد اخلاقی سے اور اذان کی طرف توجہ دیے بغیر اذان کے دوران دنیاوی کاموں اور چیزوں اور دنیاوی فکر و نظریات میں رہ کر کے یا کاروبار میں مبتلا ہو کر کے اسے بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے ذہن میں ایک بات آئی، یہ جو دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں مسجد کے مینار سے اذان دینے کا حکم شریعت اسلام نے لاگو کیا ہے، آخرکار یہ اذان کیا ہے؟ اور اسی سوال کا جواب ہے، اذان ایک فکر ہے، اذان ایک دعوت کا نام ہے۔ انہی دو باتوں پر انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں چند باتیں میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا کہ اذان کے اندر مسلمان قوم کے لیے کیا فکر ہے، اور اس اذان کے کلمات کے ذریعے سے قوم مسلم کو کیا دعوت دی جا رہی ہے۔ کیا واقعی دور حاضر میں اذان کے متعلق غور و فکر کر کے جو فکر یہ قوم لینا چاہیے اور جو دعوت قبول کرنا چاہیے، کیا یہ قوم اس فکر اور دعوت کو قبول کر رہی ہے؟ انشاءاللہ ان باتوں پر چرچا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلا سوال ہے، اذان کس بات کی فکر ہم کو دیتی ہے؟ اذان ہم کو اس بات کی فکر دیتی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہو جاؤ۔ فکر کس بات کی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اور اللہ کی عبادت کا یہ وقت طے ہے، اور اس طے شدہ وقت میں اللہ کی عبادت کے لیے ایک مقام ہے جس کا نام مسجد ہے، جس میں ہم کو جمع ہو کر اجتماعی شکل میں 5 وقت نماز کی شکل میں عبادت کرنا چاہیے۔ اور یہ فکر صحابہ اکرام نے آنے والے قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے دیے ہیں، بالخصوص مسلمان قوم کے لیے فکر دیے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول بن کر اس دنیا میں آئے، 40 سال کے بعد آپ نے اپنے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا۔ 13 سال مدینہ میں رہے اور مکہ میں رہے، اور مکہ کے 13ویں سال میں یعنی نبی و رسول ہونے کے بعد نبوت و رسالت کے 13ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج میں بلا لیا۔ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ 5 وقت نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کا آپ کو حکم دیا گیا، اور مدینہ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کر کے اسی بات کی دعوت و فکر دی کہ تم کو اللہ کی طرف سے دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے 5 وقت نماز پڑھنا ہے۔ الحمدللہ سارے صحابہ نے اس فکر کو قبول کیا، اس دعوت کو قبول کیا، اور نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر مسجد نبوی کو آنا جانا کرتے تھے۔ لیکن ایک چیز وہاں پر فرق پڑنے لگی، وقت دیکھنے کے لیے کوئی خاص چیز جیسا کہ آج گھڑی ہے، یا اس کے علاوہ واچ ہے، یا اس کے علاوہ آج موبائل فون کے ذریعے سے ہم کیا ہے باقاعدہ وقت کا اندازہ لگا لیتے ہیں، اس طرح کا کوئی کیا ہے، اس طرح کی کوئی چیز وقت طے کر لینے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں تھی۔ لوگ انداز کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی کو آیا کرتے تھے، کوئی وقت سے پہلے جلدی آ جاتے تھے،
کوئی نماز کے دوران آتے تھے اور کوئی نماز کے اختتام میں آ جاتے تھے۔ یہ دقت ہونے لگی کہ ایک وقت طے کیا جائے جس کو بنیاد بنا کر کے لوگ ایک ساتھ آئے اور ایک ساتھ چلے جائیں اور سب کی نماز با جماعت عبادت کی شکل میں ہو جائے۔ سب بیٹھ کر کے آپس میں مشورہ کیے۔ فکر کیا تھی؟ یہی فکر کہ مجھے عبادت کرنا ہے، اللہ کے گھر میں جمع کرنا ہے، وقت پر آنا ہے، ایک ساتھ اللہ کی عبادت ہم سب کو مل کر کے کرنا ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے، یہ فکر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ لیا، کیا کیا جائے اللہ کے گھر کو ایک ساتھ آنے کے لیے، اجتماعی شکل میں عبادت کرنے کے لیے۔ تو مختلف صحابہ اکرام نے مختلف مشورے دیے۔ ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے ہم آگ روشن کر کے لوگوں کو بتائیں گے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کی طرف آؤ۔ اور بعض صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے، وہ کہنے لگے ہم سینگ لے کر کے پکاریں گے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو اطلاع کریں گے کہ نماز کا وقت ہوا ہے۔ اور بعض صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے، وہ کہنے لگے ہم گھنٹی بجائیں گے، اس کی آواز سے لوگوں کو کیا کریں گے، مسجد کی طرف بلائیں گے اور اجتماعی شکل میں عبادت کرائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں باتوں کو رد کر دیا۔ رد کرنے کے پیچھے چند وجوہات تھے۔ آگ روشن کر کے اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کا یہ طریقہ کس کا تھا؟ آگ کی پرستش کرنے والے جو قوم ہے، وہ قوم آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ آگ کو جلائے رکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو کیا ہے، عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ طریقہ اس قوم سے جڑا ہے، اسے ہم کیا ہے، قبول نہیں کریں گے۔ سینگ میں منہ رکھ کر کے پکارنا، جسے ناقوس کہتے ہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ یہودی کیا ہے، باقاعدہ ایک سینگ لیتے اور اسے منہ میں رکھ کر کے پکارتے اور لوگوں کو عبادت کی طرف، اپنے اپنے عبادت خانوں کی طرف بلاتے تھے۔ اس طریقے کو بھی رد کر دیا گیا۔ اور تیسرا طریقہ، گھنٹی بجا کر کے اس آواز کے ذریعے سے لوگوں کو بلانا، یہ عیسائی قوم کا طریقہ تھا، اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک چیز اس میٹنگ میں طے کی گئی، الصلاۃ الجامعہ۔ یہ الفاظ گلی محلے میں گھوم گھوم پھر کر کے لوگوں کے سامنے پکارے جائیں گے، سمجھ جاؤ کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ نماز کا وقت ہو جاتا، تھوڑی دیر پہلے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی اور محلے میں چلے جاتے، الصلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامعہ، یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، یہ الفاظ پکارے جاتے تھے۔ اچانک حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں خواب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی سبز رنگ کی چادر اوڑھا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ میں ناقوس لے کر کے ان کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلاتے ہیں خواب کے اندر، کہتے ہیں کہ یہ ناقوس مجھے دے دو۔ وہ آدمی کہتا ہے اس ناقوس کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ ناقوس ایک آلہ جو منہ میں رکھ کر پکارا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ناقوس۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابھی ہمارے درمیان بات چیت چل رہی تھی کہ لوگوں کو نماز کی طرف کس طرح بلایا جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ ناقوس مجھے دے دو، اس میں پکار کر کے لوگوں کو ہم لوگ نماز کی طرف بلائیں گے۔ تو خواب میں وہ آدمی جو سبز چادر اوڑھا ہوا تھا، وہ کہنے لگتا ہے کیا میں اس سے بھی بہتر طریقہ بتاؤں؟ اتنا کہنے کے بعد وہ اذان کے کلمات عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھتا ہے اور سناتا ہے، وہی تکبیرات، وہی اذان کے کلمات جو اذان میں آج ہم پکارتے ہیں۔ وہ صحابی صبح اٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے ان کلمات کو کہا جائے، ایک آدمی نے مجھے مشورہ دیا ہے، اس کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خواب بالکل سچا ہے اور یہی طریقہ بالکل صحیح ہے، لہٰذا ایک کام کرو، جو کلمات تم کو یاد ہے وہ کلمات بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو، کیونکہ ان کی آواز کیا ہے، بڑی کیا ہے، بلند ہے، اونچی آواز ہے اور بڑے بہترین آواز میں وہ کیا ہے پکار سکتے ہیں۔ یہ کلمات تم ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے چلے جاؤ اور وہ اذان کے طور پر وہ کلمات پکارتے چلے جائیں گے۔ اس بات کو سننے کے بعد عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات کیا کرتے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے چلے جاتے ہیں، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ الفاظ سن کر کے بآواز بلند و زور لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آواز جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کی شکل میں دے رہے تھے، یہ آواز اور یہ کلمات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں پر پڑتے ہیں۔ جب وہ ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے وہ فوراً اٹھ جاتے ہیں اور جو چادر اوڑھے ہوئے تھے اسے لپیٹ کر کے بھاگنا شروع کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے خواب میں انہی کلمات کو لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دینے کے لیے دیکھا ہے اور سنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اس بات پر کہ اس چیز کو سچ ثابت کرنے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اس پر مہر لگا دی۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اذان کیوں وجود میں آئی، اس کے پیچھے فکر کیا تھی؟ فکر صحابہ کی، فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی تھی، اجتماعی نماز کے لیے اپنے آپ کو جمع کرنے کی تھی، کہیں وقت چھوڑ کر کے ہماری نماز نہ ہو جائے، نماز میں خلل پیدا نہ ہو جائے، بے وقت میں نماز کی ادائیگی ہو جائے۔ یہ ایک فکر ان کو ستا رہی تھی، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے سے اذان کے کلمات ایک صحابی کو سکھائے، اور وہ صحابی آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے لوگوں کو نماز کی طرف آنے کے لیے، مسجد کی طرف دعوت دینے کے لیے ان کلمات کو ایک ذریعہ بنایا، اور اس وقت سے اذان کا ایک سسٹم شروع ہوتا ہے۔ اتنا اہم کام، کیا واقعی آج یہ فکر ہمارے پاس ہے؟ جب اذان ہوتی ہے، ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان بہنیں، چاہے گلی میں ہو یا محلے میں، چاہے اپنے گھروں میں ہو، چاہے اپنے دکانوں میں، چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں، کہیں بھی کیوں نہ ہو، اذان کے کلمات جب ان کے کانوں پہ پڑتے ہیں، کیا یہ فکر ہمارے دل و دماغ میں چلتی ہے اصل یہ اذان کیوں شروع ہوئی، اس کے اندر کس کی تڑپ تھی، اور اس تڑپ کے لیے میں کتنا تڑپ رہا ہوں، اور کیا فکر تھی جو اسلام میں اس کا حکم دیا گیا ہے، کیا وہ فکر مجھے لینا چاہیے؟ اذان کے کلمات میں سن رہا ہوں، مجھے نماز کی جانے کی فکر، کاروبار بند کرنے کی فکر، اور گلی محلے سے اٹھ کر کے اپنے مسجد جو محلے کے اندر ہے اس کی طرف آنے کی فکر، کیا یہ پیغام ہم کو مل رہا ہے؟ اندازہ لگاؤ اس سے بڑھ کر کے اذان کی بے ادبی کیا ہو سکتی ہے، جو غیر مسلم کی ایک پہچان اللہ نے بتایا کہ وہ تمہارے اذانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، اس لیے تم ان سے دوستی نہ کرو۔ لیکن مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کیا اذان کو سن کر کے کوئی فکر لے رہا ہے، یا اس کی وہ بھی بے ادبی کر رہا ہے؟ اگر وہ فکر کر رہا ہے تو صحابہ کی فکر اس کے پاس ہے، صحابہ کا ایمان اس کے پاس ہے، صحابہ کا اسلام اس کے پاس ہے۔ اگر وہ فکر اس بات کی نہیں کرتا بلکہ اس سے لاپرواہی اختیار کرتا ہے اور بے ادبی اس کی کرتا ہے، تو اس کی فکر ایک مسلمان کی نہیں، ایک کافر کی ہے، اس کی فکر ایک توحید پرست کی نہیں، ایک مشرک کی ہے، جو اس اذان کے کلمات کو سن کر کے اس کی بے ادبی کر رہا ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے جب اذان دی جاتی ہے خاموشی کے ساتھ اسے سنیں، اس کا پیغام لیں، اس میں ہم کو کیا دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اذان کے کلمات مؤذن صاحب کے کہنے کے مطابق ہم کو بھی کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان کے ختم ہونے کے بعد
جو میرا امتی ان الفاظ میں دعا پڑھتا ہے، اور وہ الفاظ کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہاں سے یہ اذان کے کیا ہے، دعا کے کلمات شروع ہوتے ہیں، اور پوری کلمات ختم ہونے تک یہ دعا پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا، میں اس کے حق میں سفارش کروں گا کہ اے اللہ اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر، کیونکہ اذان کے کلمات یہ غور سے سنتا تھا، اس کا جواب دیتا تھا، اور اذان کے کلمات ہونے کے بعد اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کرتا تھا۔ کتنا بڑا آفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جس نے اذان کے بعد کی دعا پڑھا، کل قیامت کے دن میں اس کے حق میں سفارش کروں گا، اسے جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اتنے بڑے آفر کا کام ہے، اتنی اہمیت والا کام ہے، کیا اذان کو ہم اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ یا اذان کے بعد کی دعا کو اتنی اہمیت دے کر کے اذان ختم ہونے کے بعد اس دعا کے کلمات کو جو ہم کو یاد ہے، کیا اسے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور کتنے ایسے مرد و خواتین ہیں، افسوس ہے ان کے زندگیوں پر، جو ان کلمات کو یاد تک نہیں کرتے، اور جن کو یاد ہے اس کے پڑھنے کا اہتمام تک نہیں کرتے۔ آخر کار میں مسلمان ہوں، میرے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر میری زندگی کا مقصد جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونے کا نہ ہو تو ہمارا مسلمان ہونا بیکار ہے، اور مسلمان ہو کر کے اور اس دنیا میں زندگی مسلمان کے نام سے گزارنا یہ بھی ہمارے لیے بیکار ہے۔ تو میرے محترم حاضرین، اب اذان ایک فکر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دعوت بھی ہے۔ دعوت کس بات کی؟ ہم جب اذان کے کلمات سننے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کے اندر چند کلمات کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ، اے اللہ تو رب ہے، اے اللہ تو رب ہے اس مکمل دعوت کا، معمولی دعوت نہیں ہے، مکمل دعوت۔ اب یہاں پر دعا پڑھنے والا اے اللہ تو رب ہے مکمل دعوت کا، یہ مکمل دعوت کسے کہہ رہا ہے؟ تو اہل علم بتاتے ہیں اذان کے شروع کے کلمات سے لے کر کے آخر تک ایک دعوت ہے، اور ایک مکمل دعوت ہے۔ خود بندہ کہتا ہے اے اللہ اذان کے ذریعے سے تو نے دین اسلام کی مکمل دعوت اس کے اندر رکھا ہے، خود وہ اقرار کر رہا ہے اپنے زبان سے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ، مکمل دعوت تامہ جو ابھی نماز اذان کے ذریعے سے ہمارے سامنے دعوت رکھی گئی ہے، اے اللہ تو اس کا رب ہے۔ تو یہاں بھی ایک فکر آپ کو دی جا رہی ہے، اذان کوئی کلمات نہیں ہے، اذان ایک معمولی کوئی نماز کی طرف بلانے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اذان دین کی ایک دعوت ہے، اور دین کی معمولی دعوت نہیں ہے، مکمل دین کی دعوت ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر توحید کا اعلان ہے، الوہیت کا اعلان ہے، ربوبیت کا اعلان ہے، شہادت کا اعلان ہے، کامیابی کا اعلان ہے، نماز پڑھنے کی دعوت ہے، اور صرف اللہ کے ایک ہونے اور اسی کی عبادت کرنے کے دعوے کا اعلان ہے۔ اسی کا نام تو دین ہے۔ پورا دین کا خلاصہ اذان کے کلمات کے اندر رکھا گیا ہے، اسی لیے اذان کو دین کی مکمل دعوت ہونے کا نام دیا گیا ہے۔ آج اس دین کی دعوت کو ہم کتنے غور سے سن رہے ہیں، اور اس دعوت سے ہم کو کیا فکر مل رہی ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کی فکر، اللہ سب سے بڑا ہے یہ ہونے کی فکر، اللہ عبادت کے لائق ہے اس بات کی فکر، اللہ لوگوں کو کامیابی کی طرف بلا رہا ہے اس بات کی فکر، اللہ لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہا ہے، اپنی عبادت کی طرف بلا رہا ہے اس بات کی فکر۔ کس بات کی ہم فکر لے رہے ہیں؟ اگر کہا جائے اذان کا جو حقیقی مقصد ہے، پورے مقصد کو ہم نے اپنے زندگی میں
اسے پہچاننے کی نہ کوشش کی ہے نہ اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ علامہ سلیمان منصور پوری جو کہ بہت بڑے عالم دین ہیں، سیرت النبی میں رحمت للعالمین کے نام سے بہت بڑی کتاب انہوں نے لکھا ہے۔ اذان کے متعلق ایک بہت اہم جملہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے، اذان دراصل اصول اسلام کی اشاعت کی ایک دعوت ہے۔ اذان کیا ہے؟ اذان اصول اسلام کے اشاعت کی ایک عظیم دعوت ہے۔ اصول اسلام کیا ہیں؟ اسلام کے بنیادی چیزیں، اس کی اشاعت کا مطلب کیا ہے؟ اسے پھیلانے، اور اسے پھیلا کر کے اس عظیم چیز کی دعوت دینے کا نام اذان ہے۔ اہل علم نے اسے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم سنی انسنی کرتے ہیں اذان کے تعلق سے۔ آج اس کے تعلق سے ہمارے اندر رغبت ختم ہو چکی ہے، اذان سننے کی دلچسپی ختم ہوتے چلے جا رہی ہے۔ اذان کے بعد اذان سن کر کے اس کے جواب دینے کی رغبت ختم ہو چکی ہے، اور اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کرنے کی رغبت ختم ہو چکی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے ذریعے سے میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اذان دین کی اصل دعوت ہے۔ اس دعوت دین کے کلمات پر غور و فکر کے ساتھ ہم اگر توجہ نہ دیں گے تو ہم سب سے بڑے بے ادب اور اس اذان کے ساتھ بے ادبی کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دین کی جو شعار ہے، پہچان ہے، اذان اور اذان کے کلمات کا پورا ادب کریں، اس کا احترام کریں۔ یہ جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے، جہنم سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے، لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دینے کا ذریعہ ہے، اور لوگوں کو کامیابی کی طرف بلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ فکر ہماری ہونا چاہیے۔ یہ فکر نہ ہونے کا نتیجہ آج ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر بہت سارے بد اخلاقیات میں بدل چکے ہیں۔ آج حالت کیا ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، ادھر اذان ہو رہی ہے، ہمارے گلی محلے میں ہمارے دکان چل رہی ہیں، بات چیت چل رہی ہے، کاروبار چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معصوم بچے چیخ و پکار کر رہے ہیں، اور ہمارے گھر میں باقاعدہ کیا ہے، ٹی ویاں چل رہے ہیں، سیریل چل رہے ہیں، گانے بجانے چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ اگر یہ سوال کریں، جواب یہی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ جو اذان کے ساتھ ہم یہ سلوک کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے شان میں گستاخی ہے، ہمارے مسلمان ہونے کے لیے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اذان کا پورا ادب و احترام کرنے کی کوشش کریں، اس سے جو پیغام مل رہا ہے اس پیغام پر غور و فکر کریں۔ تو آئیے سب سے پہلے اذان کے اندر کس بات کا پیغام ہم کو دیا جا رہا ہے؟ اذان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا معنی کیا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور یہ لفظ اللہ اکبر کا آخرکار دین اسلام کی ہر ایک عبادت کے اندر آپ تلاش کریں گے تو مل جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے سورہ مدثر آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا بیان کرو آپ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے حکم کے بعد رب کی بڑائی بیان کرنے کے لیے جو لفظ کا استعمال کیا وہ تھا اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ رب کی بڑائی بیان کرنے کا مختصر، آسان اور سب سے بہترین اور سب سے بڑھیا ذریعہ ہے، بڑے افضل کلمات ہیں یہ۔ اسی لیے آپ دیکھیے مختلف عبادات میں لفظ اللہ اکبر سے وہ عبادت شروع ہوتی ہے اور وہ عبادت ختم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے اور اس کی طرف بلانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں اذان کی شکل میں، وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتے ہیں۔ تقریباً
6 مرتبہ پورے اذان کے اندر اللہ اکبر کہا جاتا ہے. شروع میں 4 مرتبہ اور آخر ختم ہونے سے پہلے 1 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جب پھر ہم اذان کے بعد مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے رکعت باندھتے ہیں. رکوع میں جا رہے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر جب سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں. اس کے علاوہ جب نماز ختم ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر اس کے بعد بہت سارے عبادات آپ لیجئے، حج اور عمرہ کرنا ہے، اس میں جگہ جگہ اللہ اکبر کے کلمات آتے ہیں. آپ ذبح کرتے ہیں اللہ اکبر، نماز جنازہ پڑھتے ہیں وہاں پر اللہ اکبر ایڈیشنل کیے جاتے ہیں. عیدین کی نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے. الغرض یوں سمجھ لیجئے کہ ہر ایک عبادت کا حصہ اللہ اکبر سے شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر سے ختم ہوتا ہے. ایک بہت بڑی عبادت اور ایک بہت بڑی عبادت کا آغاز اور ایک بہت بڑی عبادت کا اختتام لفظ اللہ اکبر. اسی کے ذریعے سے ہم اذان کے کلمات کی ابتدا کرتے ہیں. اس سے ہم کو کیا پیغام مل رہا ہے؟ تقریباً 6 چیزیں ہیں جس میں اللہ سب سے بڑا ہے. اس بات کا پیغام ہم کو اذان کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز الوہیت میں اللہ کو سب سے بڑا سمجھنا. الوہیت کسے کہتے ہیں؟ ہر طرح کی عبادت میں اللہ کو سب سے بڑا سمجھنا، چاہے وہ چھوٹی عبادت ہو چاہے وہ بڑی عبادت ہو. عبادت میں اگر عبادت کے لائق کوئی ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات ہر ایک عبادت کے لیے سب سے بڑی ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتا ہے اللہ نہ اسے پسند کرتا ہے نہ اسے قبول کرتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من عمل عملا اشرک فیہ، جو شخص کوئی بھی کام کرتا ہے عبادت کی شکل میں اور اس میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَرَكْتُهُ، پس میں اسے چھوڑ دیتا ہوں جو اس نے شرک کیا میرے ساتھ. یعنی میرے لیے جو اس نے کام کیا اس میں ذرا برابر بھی اگر اس نے کسی اور کو ملا لیا ایسی صورت میں میں اسے اور اس کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہوں، اسے قبول نہیں کرتا. تو یہاں پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے عبادت کے ہر معاملے میں اللہ سب سے بڑا ہے، وہی اس کے لیے لائق ہے، وہی عبادت کے لیے لائق ہے، اسی کے لیے عبادت ہونا چاہیے. اور دوسری چیز اللہ سب سے بڑا ہے ربوبیت میں. جتنے چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ پیدا کرنے میں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے چیزیں ہم کو ملے ہیں ان تمام چیزوں کے دینے میں اللہ ہی سب سے بڑا ہے. مثال کے طور پر اللہ ہم کو عزت دیا، مال دیا، کپڑا دیا، مکان دیا، کاروبار دیا، زندگی گزارنے کے لیے زندگی دیا، اس کے بعد جو موت دیتا ہے موت ہے. ہر چیز جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور اسی میں اللہ ہی ہے جو سب سے بڑا جو ہم کو دیا ہے. اس کا پیغام اذان کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. اب اذان کے ذریعے سے یہ پیغام ہم کیسے لیں؟ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، گلی محلے میں بیٹھے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں یا کسی بھی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جب اذان کے ذریعے سے آپ کو اللہ اکبر کہا جاتا ہے یہ پیغام آ جانا چاہیے میں کمانے کے لیے بیٹھا ہوں، یہ روزی سب سے بڑا اللہ جس کے بارے میں پکارا جا رہا ہے اللہ اکبر اسی کی دی ہوئی روزی ہے. مجھے آج اس کی پکار سن کر کے یہ روزی کو چھوڑ کر کے اللہ کے دربار میں پہنچنا چاہیے. میں اپنے گھر سے اٹھ کر کے اللہ کے دربار میں پہنچنا چاہیے. مجھے گلی محلے سے اٹھ کر کے اللہ کے دربار میں پہنچنا چاہیے. یہ پیغام اصل لینا ہے، یہ پیغام اصل لینا ہے. سب سے بڑا اللہ ہے یہ کہنے کے بعد ہمارے زندگی کی ہر چیز سب سے چھوٹی ہو جاتی ہے. ہمارے بیوی بچے چھوٹے، ہمارے ماں باپ چھوٹے، ہمارے کاروبار چھوٹے، ہمارا بیٹھنا چھوٹا، ہمارا اٹھنا چھوٹا، ہمارے چلتے پھرتے رہنا چھوٹا، ہماری دنیا کی کسی چیز کے لیے فکر کرنا یہ فکر چھوٹی، ہر چیز چھوٹی ہے. جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، فوراً ہر چھوٹی چیز کو چھوڑ کر کے سب سے بڑی چیز کی طرف آ جانا چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے
مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، میں اپنے کاروبار میں بیٹھا ہوں وہاں سے نہیں اٹھ رہا، سن تو رہا ہوں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اس کے عقیدے میں اللہ سب سے بڑا نہیں، اس کا کاروبار سب سے بڑا ہے۔ کیوں؟ جب کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑے رب کی طرف آؤ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن وہ نہیں آ رہا، اپنے دکان میں بیٹھا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے۔ اللہ کا گھر سب سے بڑا نہیں، بلکہ اس کا گھر اس کے سامنے سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی ذات اس کے لیے سب سے بڑی نہیں، اس کے ماں باپ اس کے لیے سب سے بڑے ہیں، جس کے لیے وہ کاروبار کر رہا ہے یا محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات اس کے لیے سب سے بڑی نہیں، اس کی بیوی اس کے بچے ہیں جن کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے۔ مسلمان ان چیزوں کے لیے کوشش کر رہا ہے تو کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم بھی اپنے ماں باپ کے لیے جی رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے جی رہا ہے، دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جی رہا ہے، لیکن ایک مسلم اور ایک کافر کے درمیان یہی فرق ہے، وہ دنیا والوں کے لیے جینے کے ساتھ ساتھ جو دنیا والا سب سے بڑا ہے وہ اللہ کے لیے بھی جیتا ہے۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے اول مقصد سب سے بڑے رب کے لیے جینا، اس کے بعد چھوٹوں کے لیے جینا ہے۔ ماں باپ بڑے ہوں گے مقام اور مرتبے میں، وہ باحثیت انسان کے، لیکن رب کے مقابلے میں وہ چھوٹے ہی ہیں۔ اس کے حق کو پورا کیے بغیر ہم ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، ہاں ان کے حقوق بھی ضروری ہے۔ اللہ کا حق ان سے افضل ہے، جسے ہم آگے بڑھ چڑھ کر کے حق کو ادا کرنے کے بعد ان حقوق کو پورا کرنے کے لیے اللہ راستے ہموار کرتا ہے۔ اس لیے اذان کے ذریعے سے ایک بہت بڑا پیغام یہ دیا جاتا ہے، دیکھو جس سب سے بڑے رب کا تم کلمہ پڑھتے ہو، وہ رب تم کو دعوت دے رہا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس کی عبادت کے لیے آ جاؤ۔ ہم سب چھوٹی چیزیں چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا آج ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ ہر چیز ہم اذان سننے کے بعد چھوڑنے کے بجائے اختیار کر رہے ہیں۔ یہ ہماری ایمان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اسلام کی سب سے بڑی ناتکمیلی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ جب بڑے کو بڑا سمجھ کر کے اسے مقام نہیں دیں گے، بڑا کیا کرتا ہے؟ اسے سکون سے جینے نہیں دیتا ہے کہ نہیں؟ چاہے وہ مالی اعتبار سے بڑا ہو، اس کا حق آپ ادا نہیں کریں گے وہ پریشان کرے گا۔ آپ ایک مزدور ہیں، آپ کے مالک ہیں، اگر آپ اس کا حق ادا نہیں کریں گے وہ آپ کو پریشان کرے گا۔ ماں باپ ہیں، آپ ماں باپ کی بات نہیں سنیں گے، کچھ نہ کچھ آپ کو تکلیف دیں گے ضرور تاکہ وہ سدھریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم نے سب سے بڑا مانا، جب اس کے حق کو ادا نہیں کیا تو سدھار کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف چیزیں ہمارے اوپر عائد کرتا ہے جو آج ہمارے لیے ذریعہ بنے ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے، لاک ڈاؤن میں اذان جیسے اذان بھی مسجدوں کے مینار سے بند کر دی گئی۔ کیوں؟ جب ہم نے سن کر کے اس کی بے ادبی کی، ہم اسی بند، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا شاید ہم اسے تھوڑی دن کے لیے بند ہی کر دیں گے تاکہ ان کے اندر احساس ہو، اذان کے سننے کا تڑپ ہو، اسے ادب و احترام کرنے والے سیکھ جائیں، مسجد کو آنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ اذان شروع ہوئی، پھر مسجدیں کھلی، الحمدللہ عالی شان مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ کتنے لوگ اس بات کو سمجھ کر کے اپنے اندر نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر کو آنے کی تڑپ پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے محترم حاضرین، اذان اور اذان کے کلمات اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دیگر بہت سارے پیغامات اس کے اندر ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے لائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو اذان جیسے کیا ہے اسلامی شعار کا ادب و احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو ایک فکر ہے اس فکر کو اپنی زندگی میں لانے اور اس فکر کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان کے اندر جو دعوت ہم کو دی جا رہی ہے اس دعوت کو قبول کرنے کے میں توفیق عطا فرمائے۔ اذان کے خیر اور برکات جو دنیا اور آخرت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام خیر و برکات کو حاصل کرنے کے لیے اسے سننے سمجھنے، اس کے کیا ہے کلمات کو ادا کرنے، پھر اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔